اور ماں نے اپنے بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، یہ خیر خواہی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل چاہتا تھا میں یہ کھا لوں، دل کرتا ہے یہ کھا لوں، سامنے بھی ہوتا ہے، لیکن پھر خیال آتا ہے میرے پیٹ میں جو میرا معصوم بچہ پل رہا ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اپنی خواہش کو چھوڑ بیٹھتی ہے۔ یہ کھانا میرے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، میں نے اس کو دودھ پلانا ہے، نہیں کھاتی ماں، دل چاہ رہا ہوتا ہے، اس بچے کی خاطر چھوڑ رہی ہے۔ اور کوئی ایسی چیز ہے ڈاکٹروں نے بتلائی آپ کے پیٹ میں بچہ بیمار ہے، آپ یہ چیز کھائیں گے تو اس کے لیے صحت کے لیے سبب ہوگی، اور ماں کا دل نہیں بھی چاہتا پھر بھی مجبوراً اس کو کھاتی ہے، دوائی سمجھ کر اپنے بچے کے لیے کھا رہی ہے۔ 9 مہینے تک اس کو اٹھایا، دن کو بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، رات کو بھی اٹھائے رکھا، کھا رہی ہے تب بھی بچہ پیٹ میں ہے، اس کو اٹھا رہی ہے، سوئی ہوئی ہے تو تب بھی اٹھائے ہوئے ہے، اور چل پھر رہی ہے تو تب بھی اٹھائے ہوئے۔ 9 مہینوں میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اپنے اس مہمان بچے کو کہیں رکھ دیا ہو، کہیں آرام کے لیے لٹا دیا ہو۔ یہ کہنا منہ سے آسان ہے، اتنا مشکل ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تیری ماں نے تجھے بڑی مشکلوں میں اٹھائے رکھا ہے، تیری ماں نے تکلیف در تکلیف سہ کر تجھے پالا ہے، تجھے اٹھائے رکھا ہے، پھر تجھے جنم دیا ہے، پھر 2 سال تک مسلسل تیری خدمت میں لگی رہی، نوکرانی بن کر، نوکرانی سے بھی آگے بڑھ کر تیری خدمت کرتی رہی۔ کسی اور عورت کو رکھی، مہینے کے بعد مزدوری مانگتی ہے، سال کے بعد وہ اپنا انعام مانگتی ہے، اور مہینوں کے بعد وہ اپنا مزدوری مانگتی ہے، انعام مانگتی ہے۔ یہ ماں ہے جو دن بھی اپنے بچے کو، اپنے بچے کی خدمت کر رہی ہے، رات کو بھی کر رہی ہے، نیند آئی ہوئی ہے، تھکی ہوئی ہے، تب بھی اپنے بچے کی اس کو پڑی ہوئی ہے، سارا دن کام کاج کر رہی ہے، رات کو بچے نے سونے نہیں دیا، بچہ بیمار تھا، اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہے، اور دن کو تھکی ہوئی ہے، لیٹنا چاہتی ہے، پھر بچے کی آنکھ کھل جاتی ہے، یہ ماں پھر اپنے بچے کو اٹھا کے گود میں بیٹھ جاتی ہے، مسلسل 2 سال تک، جب تک بچہ دودھ پیتا ہے اس کی خادمہ بن کے زندگی گزارتی ہے، اپنے آپ کو اس کا نوکر بنا کر کام کرتی ہے، اس کے لیے دن رات ایک کر دیتی ہے۔ اس سے بڑی خیر خواہی اور کہاں ہے دنیا کے اندر؟ کوئی بھی نہیں ہے، اتنی خدمت کوئی بھی نہیں کرتا۔ باپ کو دیکھیں جو دن رات اسی بچے کے لیے کما رہا ہے، رات کو بستر پہ لیٹتا ہے تو سوچتا ہے صبح میں نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں پہ میں نے کیسے کما کے لانا ہے، اس بچے کے لیے شام کی روٹی میں نے کیسے کمانی ہے۔ دن ہے تو دوپہر کے اندر دھوپ کے اندر کام کر رہا ہے، اسی بچے کی فکر ہے۔ اس سے بڑی خیر خواہی کوئی ہے دنیا کے اندر؟ کوئی بڑا خیر خواہ ہے کوئی دنیا کے اندر؟ نہیں، ہر بندہ لالچی ہے، لالچ میں آپ کا کام کرتا ہے۔ آپ کے ہاتھ سے اگر 2 روپے زمین پہ گر گئے وہ بھی کوئی بھی اٹھا کے آپ کو دینے والا نہیں ہے، ہاں اگر اٹھا کے دے رہا ہے تو اس کو غرض ہوگی آپ کے ساتھ، اتنی خدمت بھی آپ کی کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کو ایک گلاس پانی کا بھر کے پلا دے، آج دنیا کے اندر کوئی ایسا خیر خواہ نہیں ہے، وہ ایک پانی کا گلاس آپ کو پلا رہا ہے، اس کو آپ سے کوئی غرض ہوگی، کوئی لالچ ہوگی، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا اس کا۔ لیکن ماں اور باپ ہی ایسی ہستی ہے جو بغیر غرض کے اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں، اور یہی اولاد بڑے ہو کر ان کو تانے دیتے ہیں، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمیں کیا بنا کے دیا ہے تم نے، ظالم، جب تم پیشاب کر دیتا تھا بچپن کے اندر، کپڑے تیرے غلاظت کے ساتھ لبڑے ہوتے تھے اور ناپاک ہو جاتے تھے، کوئی رشتہ داروں میں گھر میں تیرے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، تجھے اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، ماں ہی ایک ایسی تھی جو اٹھا کے تجھے صاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ اور آج اگر اپنی صفائی کرنے کا طریقہ آ گیا، اسی ماں کی خدمت کو بھول گیا، اسی ماں کو، اسی باپ کو بھول گیا۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہمارے اخلاق کے کوئی منتظر ہے تو ہماری ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ سامنے جھک جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَى وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے ذلت والے بازو پھیلا دو، اپنے پر بچھا دو ان کے سامنے، اپنے ہاتھ پھیلا دو ان کے سامنے. وہ مال مانگتے ہیں تو دے دو، پاس نہیں ہے کسی کے سے مانگ کر دے دو، دہاڑی کر کے دے دو، ان کی ضرورت کو پورا کرو. بچپن میں جب تم ان سے مانگتے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کسی سے ادھار مانگ کے تمہاری جیب اور تمہیں کھانا لا کر دیتے تھے. تمہارے بدن کپڑے نہیں ہوتے تھے، وہ مزدوری کر کے تمہارے بدن کو ڈھانپتے تھے. تمہیں کھانے کے لیے کوئی چیز مہیا کرنی ہوتی تو سارا دن دہاڑی کر کے شام کو تمہیں کھانے کے لیے لا کر پیش کرتے تھے. آج وہ کمزور ہو گئے ہیں، ان کو بھی تمہاری خدمت کی ضرورت ہے. تم اپنے بچپن کا زمانہ یاد کر کے ان کی بچپن میں خدمت کرو. اگر بچہ اپنی زبان سے کوئی فرمائش کرتا، والدین اس کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ماں باپ اس کو ضرور پورا کرتے ہیں. اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو اگر ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرے. یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. ساری زندگی بھی اگر اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے رکھیں، ان کے دن رات خدمت کریں، تب بھی ماں کے دودھ کے ایک قطرے کی بھی انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور 2 سال تک ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پیا، اس کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم ان کی خدمت کرتے، بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت ان کے سامنے حاضر رہتے کہ ماں اگر کوئی حکم کرے تو ہم دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے، اس کو مانتے. آگے سے طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں. باپ کو حکم کر دے طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں. ماں بیٹی کو کچھ کہہ دے تو زبان ایسے چلتی ہے کہ توبہ، اللہ ہی معاف کرے، اتنی گندی زبان آگے سے استعمال ہوتی ہے. اللہ کی پناہ. میرے بھائیوں، یہی وہ ماں ہے جو بچے کو پلانے سے پہلے بچے کا دودھ اپنی زبان سے چکھ کر کے اس کو پلاتی تھی. کہیں زیادہ گرم تو نہیں ہے، کہیں زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے، کھانا زیادہ مرچیں والا تو نہیں ہے، اور زیادہ اس کو نقصان دہ تو نہیں ہے. جس ماں نے تمہارے کھانے پینے کو اپنی زبان سے چکھ کر کے تمہیں کھلایا پلایا، آج اگر ان کو ضرورت پڑ گئی ہے وہ تمہیں کوئی کام کہتے ہیں. میرے بھائیوں، ماں باپ کا ستایا ہوا، ماں باپ جس کو بد دعا دے دے وہ دنیا کے اندر عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اگر ماں باپ اپنی زبان سے بد دعا نہ بھی دیں، ان کے ساتھ برا سلوک ہی بد دعا ہوتی ہے. ان کے ساتھ بد سلوکی یہی بد دعا ہوتی ہے. ماں اگر زبان سے کچھ نہیں کہتی، اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ جاتی ہیں. آنکھوں سے جو نکلنے والے آنسو ہوتے ہیں وہ تنہائیوں میں جا کر اپنی اولاد کی باتیں کڑوی وہ یاد کر کر کے جب روتے ہیں آہیں بھر بھر کے، اولاد کے سامنے بھی نہیں روتے. جو اتنی عمر کے بعد بھی اپنی اولاد سے اپنا رونا بھی چھپا کے رکھتے ہیں کہ کہیں میرے رونے کا اثر میرے بیٹے کے دل پر نہ ہو جائے، وہ پریشان نہ ہو جائیں کہ میرے ماں باپ کیوں روتے ہیں. اتنا وہ تمہارا خیال کر رہے ہیں، اپنا رونا بھی ظاہر نہیں کرتے. میرے بھائیوں، آج وہ ہماری خدمت کے منتظر ہیں. کہتے نہیں ہیں ہماری خدمت کرو، لیکن اللہ کا قرآن جگہ جگہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں پر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کیا کرو اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کیا کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اور پھر فرمایا لا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہ کہو. اف سے ہلکا کوئی جملہ نہیں ہے. جب اف نہیں کہہ سکتے تو پھر ہاتھ اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، آگے سے باتیں سنانا تو بڑی دور کی بات ہے، آگے سے ان کی بات کا جواب بلند آواز سے دینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. جب اف نہیں کہہ سکتے، آج کل کے دور کے اندر ماں باپ کو کام کہیں تو آگے سے میں ہی لبیا تیرے ہور کی اولاد نہیں آئے گی، 10 پتر نے تیرے، میرے کو ہی پیسے مانگ دی. یہ ہے اف. اتنا جملہ بھی نہ کہو. میرے بھائیوں، جس ماں نے اپنے بچے کو پھولوں کی طرح سنبھال کے پالا، 5 سال تک 10 سال تک سردی گرمی کا بچے کو نہیں پتا ہوتا اب میں نے کون سا لباس پہننا ہے،
موٹا پہننا ہے، باریک پہننا ہے، پنکھا کس رفتار میں چلانا ہے، ہیٹر کس رفتار میں چلانا ہے۔ یہاں تک کہ ماں کو میں نے دیکھا ہے سردیوں کے اندر اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی بھاپ سے گرم کر کر کے اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو گرماتی ہیں، ہیٹر کا کام اپنے منہ سے کرتی ہیں۔ یار اس سے بھی بڑا کوئی دنیا میں کوئی خیر خواہ ہوگا؟ انتہا کر دیتے ہیں ماں باپ، اور اپنے منہ میں نوالے چبا چبا کے اولاد کے منہ میں ڈالتے ہیں جب تک ان کے منہ میں دانت نہیں آ جاتے۔ آج یہی ماں باپ ہمارے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کو کوئی کام کہنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتی ہے کہیں بیٹا آگے سے جواب نہ دے دے، بیٹے کا لہجہ گرم نہ ہو جائے، سوچتے ہیں بات کرنے سے پہلے کس انداز میں بات کریں، ڈرتے ہیں۔ یہ ہماری بدبختی نہیں تو اور کیا ہے کہ ماں باپ ہم سے بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں، ڈر ڈر کر بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اور بے برکتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ جس گھر میں بھی چلے جائیں آپ، جس گھر میں پاؤں رکھیں، وہاں ماں باپ مظلوم ہے، وہاں ماں باپ مظلوم ہے۔ یاروں کو دوستوں کو خوش کرتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ اگر باپ غصے میں کوئی بات کہہ دے، میرے دوستوں کے سامنے میری بے عزتی کر دی، بھئی تیرے دوستوں کی کیا حیثیت ہے؟ باپ ہی ہے جس کی حیثیت ہے۔ آج اگر تیرے اوپر برا وقت آ جائے، دوست نے تیرا ہاتھ نہیں پکڑنا، یہ باپ ہی ہے جو اٹھا کے تجھے لے جائے گا اور علاج کروائے گا۔ اس لیے ماں باپ کی بے عزتی کو بے عزتی نہ سمجھے، اس کو رحمت سمجھے، اس کو شفقت سمجھے میرے بھائیوں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکے بھی مت، ان کو جھڑکے نہ۔ وہ ایک بات اگر تم سے 10 مرتبہ بھی کہیں تو پہلے کی طرح ان کو رحم کے ساتھ اور اچھے انداز میں ان کا جواب دو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر ان سے بات کرنی ہو تو دھیمے لہجے میں، ان کے سامنے اپنے آپ کو غلام بنا کر ان سے بات کرو۔ یہ انداز ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ اس قرآن کو ہم دن رات پڑھتے ہیں، بچے کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، بڑے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ قرآن ہمیں کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ میرے بھائیوں، یہ سارا کا سارا اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ مسجد بتلائے گی کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، مدرسہ بتلائے گا ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ اب جس گھر میں پوری زندگی قرآن ہی نہ کھلے، پورا سال قرآن ہی نہ کھلے، ان کو اپنے ماں باپ کی کیا قدر ہوگی؟ اس گھر میں کبھی قرآن کا ترجمہ ہی نہ پڑھا جائے، اس گھر میں ماں باپ کی قدر کا کیا پتہ چلے گا؟ جس قرآن کو بار بار پڑھیں گے، بار بار اللہ کا یہ حکم سنیں گے، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے بازو جھکا دو، اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہ، اپنے ماں باپ کے سامنے اف او تک نہ کہو۔ اگر ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا کوئی موقع بن جائے تو دھیمے لہجے میں ان سے بات کرو، اچھے انداز میں ان سے بات کرو، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو۔ میرے بھائیوں، یہ تب ہی آئے گا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے۔